آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ CSS اسلامیات میں 70 سے زیادہ نمبر کیسے لیے جاتے ہیں۔ آئیے ممتحن کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ بہت ذہین اور پڑھے لکھے امیدوار بھی امتحانات میں اچھے نمبر کیوں نہیں لے پاتے؟ آخر مسئلہ کہاں ہے؟ اصل میں علم ہونا ایک بات ہے اور اس علم کو نمبروں میں بدلنا بالکل دوسری۔ آج ہم اسی فرق کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے بڑی غلط فہمی جو امیدواروں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ مواد یاد ہوگا اتنے ہی زیادہ نمبر آئیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دیکھیں، ممتحن کا کام یادداشت کو پرکھنا نہیں بلکہ سوچ اور تجزیے کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ اور یہ بات بالکل صاف ہے، ممتحن کو مذہبی جوش، رٹی رٹائی تعریفوں یا جذباتی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ کی دلیل کتنی منظم ہے، آپ کا تجزیہ کتنا واضح ہے اور آپ نے کتنا توازن رکھا ہے۔ تو سارا زور حقائق جمع کرنے پر نہیں بلکہ ایک مضبوط دلیل بنانے پر ہونا چاہیے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل ایک بنیادی سوچ کی تبدیلی ہے۔ ایک طالب علم کی طرح صرف معلومات جمع کرنے کے بجائے ایک اسکالر کی طرح سوچنا شروع کریں۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ ممتحن آخر دیکھنا کیا چاہتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اعلیٰ سطح پر امتحان اس بات کا نہیں ہوتا کہ آپ کتنا جانتے ہیں۔ امتحان اس بات کا ہے کہ آپ اسلام کے اندر علم کے پورے نظام، اس کے سٹرکچر کو کتنا سمجھتے ہیں۔ ممتحن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ امیدوار صرف الگ الگ حقائق کو جانتا ہے یا ان کے درمیان جو گہرا ربط ہے اسے بھی سمجھتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے وہ پورا ڈھانچہ، وہ آرکیٹیکچر۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے جو بنیاد ہے، اسی بنیاد پر علم کا نظام کھڑا ہوتا ہے، یعنی قرآن اور سنت۔ پھر اسی علم سے قانون اور اخلاقیات نکلتے ہیں اور آخر میں یہ سب مل کر ایک تہذیب کو جنم دیتے ہیں۔ ایک اچھے جواب میں یہی ربط نظر آنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیدوار نے صرف چیزیں رٹی نہیں ہیں بلکہ پورے نظام کو سمجھا ہے۔ یہ سب سمجھنا تو ٹھیک ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ سمجھ کو نمبروں میں کیسے بدلا جائے۔ علم کو ایک بہترین جواب کی شکل دینا ہی تو اصل فن ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ایک عام سا نعرے جیسا جملہ ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دوسری طرف ایک تجزیاتی بیان ہے جو بتاتا ہے کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے اور تاریخی طور پر یہ کیسے نافذ ہوا۔ یاد رکھیں، ممتحن کو نعرے نہیں، گہرا تجزیہ چاہیے۔ تو یہ ہے وہ فارمولا، وہ بلو پرنٹ جس کا ممتحن منتظر ہوتا ہے۔ ایک جاندار تعارف، پھر ایک نظریاتی فریم ورک، اس کے بعد ٹھوس دلائل، پھر ایک تنقیدی جائزہ اور آخر میں ایک متوازن نتیجہ۔ اگر جواب اس ڈھانچے کے مطابق ہو تو سمجھیں کہ آپ نے ممتحن کا کام آسان کر دیا اور اپنے نمبر پکے کر لیے۔ زبان کا استعمال بہت اہم ہے۔ اسلام کہتا ہے یا قرآن کہتا ہے جیسے عام جملوں کے بجائے جب آپ تفسیر بالمعصور کے نقطہ نظر سے یا اصول الفقہ کے اصولوں کے مطابق جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا فرق آپ کے جواب کو بالکل بدل دیتا ہے۔ یہ اسے ایک عام مضمون سے ایک علمی تجزیہ بنا دیتا ہے اور ممتحن پر یہ تاثر چھوڑتا ہے کہ آپ صرف مواد نہیں بلکہ اس کے پیچھے کے طریقہ کار کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو بات بہت سیدھی ہے۔ کچھ عام غلطیاں ہیں جو نمبروں کو ختم کر دیتی ہیں، جیسے جذباتی انداز، صرف تعریفیں لکھ دینا یا جدید دور سے بات کو نہ جوڑنا۔ دوسری طرف کچھ عادتیں ہیں جو آپ کو ٹاپ سکوررز میں شامل کرتی ہیں، جیسے متوازن دلائل، منظم تجزیہ اور تنقیدی سوچ۔ یہ سارا کھیل علم کا اتنا نہیں جتنا اسے پیش کرنے کی حکمت عملی کا ہے۔ چلیں اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ آخر وہ کیا خاص بات ہے جو ایک اوسط جواب اور 70 سے زیادہ نمبر لینے والے جواب میں فرق پیدا کرتی ہے؟ آئیے اسے ایک ممتحن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نمبروں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ وزن یعنی 30% تجزیاتی گہرائی کو دیا جاتا ہے، 25% منظم دلیل کو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حقائق کو جاننا آپ کو شاید پاس کرا دے، لیکن 70 سے اوپر جانے کے لیے تجزیہ اور ایک مضبوط ڈھانچہ، یہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، امتحان میں اگر آپ کے علم کا کوئی ڈھانچہ نہیں، کوئی ساخت نہیں، تو وہ صرف قیمتی روشنائی کا ضیاع ہے۔ اگر علم کو ایک منظم طریقے سے پیش نہیں کیا جا سکتا تو ممتحن کے لیے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی۔ تو یہ بلو پرنٹ اب سامنے ہے۔ اصل سوال صرف ایک رہ جاتا ہے، پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ صرف یاد کرنا یا سوچنا سیکھنا؟
اس سوال کا جواب ہی CSS میں کامیابی کا تعین کرے گا۔